بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید عرض میکنم همه دوستان عزیز که تشریف دارند. خوب، امروز یک خبر خوش به شما میدم که امروز درس آخر ما هست تو این کتاب الفبا. کتاب الفبا یعنی کتاب مقدمه، یعنی خیلی وایه ها و جمله هایی که ابتدایی هستند. درس این کتاب درس آخر یعنی درس دهم هست و تو این درس یک چیزی مهم وجود دارد و اون این است که کل جملات که تو زبان فارسی وجود دارند امروز به ما میگویند و به ما میآموزند. خوب، کدوم جملات؟ یعنی جمله‌ای که برای مخاطب است و برای غایب هست و برای متکلم. برای هر این سه نفر هر دو تا جمله یعنی مفرد و جمع. خوب، اگر برای مفرد است کدوم جمله استفاده میشه و برای جمع کدوم جمله استفاده میشه، همه رو تو این درس به ما یاد میدند. و بعد از این کتاب یعنی کتاب الفبای مقدمه که خیلی پایین سطحش خیلی پایینه و بعد از این ما ان شاء الله کتاب اول رو آغاز میکنیم که سه تا کتاب در وجود دارند، کتاب اول و دوم و سوم که کتاب آخر ما هست که ان شاء الله تا اونجا میریم و کاملا زبان رو یاد میگیریم. خوب، تو این درس این مطلبی هست واژه جدیدی وجود ندارند خیلی، ولی اون مطلبی که مهم هست همون ساختار جمله برای مخاطب و برای متکلم و برای غایب که 6 تا جمله هستند تو زبان فارسی که تمام رو به ما توضیح میدهد که انشاءالله شروع میکنیم. و قبل از شروع کردن من تو زبان اردو یک کم توضیح میدم که فکر نمیکنم که الان لازم باشه. خوب، ہمارا یہ الحمدللہ آخری درس ہے اس کتاب کا، کتاب الفبای فارسی. الفبای فارسی یعنی فارسی کی الف ب مقدمہ قاعدہ. تو اب قاعدہ پڑھ کے یہ بھی اتنی خوشی نہیں ہو جانی چاہیے کہ ہمیں بہت کچھ آ گیا ہے. اگر آ جائے تو ظاہری بات ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا ہے نہیں کہ بہت کچھ سیکھ چکے ہوں ہم. لیکن الفبا یعنی ابتدائی گفتگو، سلام دعا حال احوال پرسی یا اپنی چیزوں کے بارے میں بتانے کے بارے میں ہم سیکھ چکے ہیں. تو اس درس کے اندر جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اندر تمام جملات جو مخاطب کے حوالے سے ہوتے ہیں یا غیب کے حوالے سے ہوتے ہیں یا متکلم کے حوالے سے ہوتے ہیں وہ بیان کیے جائیں گے. جیسے اگر آپ کی آشنائی ہو عربی زبان سے، تو عربی زبان کے اندر 14 جملے ہوتے ہیں. یعنی ان کے لیے جملہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ میں کھاتا ہوں بالفرض، یا میں پڑھتا ہوں، ہم دو پڑھتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں. جبکہ اردو اور فارسی کے اندر اس طرح سے نہیں ہے، یا ہے مفرد یا جمع، دو والا الگ سے جملہ موجود نہیں ہوتا. جیسے میں پڑھتا ہوں یا ہم پڑھتے ہیں، یہ جملہ نہیں ہوتا کہ ہم دو پڑھتے ہیں. اگر دو بندے ہوں تو اس کے لیے ایک مخصوص جملہ بنایا جائے. جیسے ایک بندے کے لیے ایک مخصوص جملہ ہے کہ میں پڑھتا ہوں، درست ہے. جبکہ عربی کے اندر 2 جملے ہیں، 3 جملے ہوتے ہیں متکلم کے لیے، میں، ہم دو، ہم سب، درست ہے. اسی طرح سے مخاطب کے لیے آپ، تم دو، تم سب. فارسی عربی میں یہ 3 طرح کے جملے بنائے جاتے ہیں، جبکہ فارسی اور اردو اور باقی تقریباً تمام زبانوں کے اندر فقط 2 جملے استفادہ ہوتے ہیں کہ ایک تم اور آپ. یعنی ایک بندہ ہو تو تم استفادہ کریں گے، اور اگر زیادہ ہو تو پھر آپ کا لفظ استعمال کیا جائے گا. تو اس درس کے اندر ہمیں وہ سارے جملہ یعنی 6 کے 6 جملے جو فارسی کے اندر استفادہ کیے جاتے ہیں گفتگو کے لیے، ان کو ہمیں یاد دیں گے اور یاد ہمیں سکھائیں گے. اور اس کے بعد یہ کتاب تمام ہو جائے گی اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنی اگلی کتاب کا آغاز کریں گے. تو شروع کرتے ہیں ہم اپنے اس درس کو کہ جو اوقات فراغت کے بارے میں بھی ہے اور ہمارا کتاب کا آخری درس بھی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس درس کے اندر مفید چیزیں سیکھیں گے. سب سے پہلے ہے اوقات فراغت یعنی خالی اوقات، فارغ ٹائم، فری ٹائم جو ہمارے پاس ہوتا ہے کام کاج کے علاوہ. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، کیا سرگرمیاں ہوتی ہیں. تو اس کے اندر ہمارے پاس واقعہ یہ جدید ہیں کہ آپ ان کو ضرور خود مطالعہ فرمائیں، جو کہ ابھی درس کے اندر آنے والے ہیں. کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن آپ کو ایک پیش مطالعہ ہوگا تو بہت فائدہ ہو جائے گا. تو یہ دیکھیں یہاں پر ابھی تک جو ہم پڑھ رہے تھے وہ تھا ہمارے پاس جو تھا وہ 3 چیزیں ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں. میں یہاں پر لکھ دوں تو شاید بہتر ہوگا. ایک ہم نے پڑھا ہے من. خوب، من کے بعد ہم نے پڑھا تھا تو، من، تو، او. یہ 3 ضمیریں ابھی تک ہم پڑھتے آئے ہیں، میں، تم اور وہ. لیکن ابھی اس کے بعد ہمارے پاس موجود آ گیا ہے باقی 3 بھی. میں، من، میں، ما یعنی ہم جو ہمارے پاس یہاں پر وجود ہے. کیا ہے؟ ما یعنی ہم، شما یعنی آپ، آنہا یعنی وہ سب. تو جو ہمارے پاس پہلے 3 لفظ موجود تھے من، ما، من، تو و او، انہی کا ابھی جمع کے طور پر استفادہ کیا گیا. من کے مقابلے میں آ گیا ما یعنی میں کے ساتھ آ گیا ہم، تو کے ساتھ آ گیا شما یعنی آپ سب، اور اس کے بعد او وہ کے ساتھ آ گیا آنہا یعنی وہ سارے. تو ابھی ہم اس کو جملات بنائیں گے اور اس کی وضاحت آگے خود انہوں نے دی ہے کہ وہیں پر دوبارہ ان کی توضیح دوں گا. کہ یہاں پر ہمارے پاس گفتگو ہے جو پچھلے دروس کا ہی سارا تکرار ہے اور آپ اس کو ضرور مطالعہ فرمائیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر آ کے آپ کو انشاءاللہ توضیح دیتا ہوں سب کی. تو میں اس کو خاموش کروں تاکہ
خوب، یہاں پر آپ توجہ کیجئے، من دارم درست ہے، میرے پاس ہے، تو دوری آپ کے پاس ہے، او دارد اس کے پاس ہے، ما داریم کہ ابھی تک ہم نے اس کو نہیں پڑھا تھا، شما دارید آنها دارند ان کے پاس ہے۔ خوب، اس کے اندر وضاحت کس چیز کی کرنی ہے؟ وضاحت کرنی ہے کہ جو پہلے درس سے ہی آپ کے لیے تاکید کرتا آ رہا ہوں وہ اس آخری چیز کی ہے، درست ہے، سمجھ آ رہی، دورم کی۔ اب آپ اس ساری چیز اس فقط سرخ الفاظ پر آپ نے توجہ کرنی ہے۔ دورم کے اندر آپ دیکھیں دار نظر آ رہا ہے، ہر لفظ کے اندر دار موجود ہے، ہر ایک کے اندر کیا ہے؟ دار موجود ہے، دور دور، اور یہاں پر بھی دار موجود ہے۔ یہ دار کیا ہے؟ دار وہ مصدر ہے جو ہم استفادہ کر رہے ہیں، جس سے ہم جملہ بنا رہے ہیں، درست ہے۔ جیسے ہم نے کھانے کے بارے میں جملہ بنانا ہے تو وہ کھانا یعنی ہمارا مصدر ہے، اس کے ساتھ ہم ادھر ادھر سے چیزیں لگائیں گے تو وہ کھانا ہر جملے کے اندر موجود ہوگا، لیکن پھر وہ الگ الگ سے معنی دیتا جائے گا۔ اسی طرح ہم پڑھنے کے بارے میں بناتے ہیں تو پڑھنے کے لیے کیا ہے؟ وہ پڑھنا ہر لفظ کے اندر موجود ہوگا، ہر جملے کے اندر، لیکن میں پڑھتا ہوں، تم پڑھتے ہو، وہ پڑھتا ہے، تو آخر میں ہے، ہوں، میں، تم لگانے سے کیا ہو رہا ہے؟ جملہ جدا ہو رہا ہے۔ یہاں پر جو ابھی ہمارے پاس موجود ہے، آگے مختلف جملوں میں یہ چینج ہوتا جائے گا، لیکن جب جس چیز کا جملہ بنانا ہے اس کے اندر وہ موجود رہے گا ہمیشہ۔ تو من دور دور، یہاں پر بھی دار دور، پھر دار، اور پہلے بھی دکھائے۔ آخر میں جو بات دوسری بات ہے، یہ تو ہو گیا ہمارے مصدر یعنی جس سے ہم جملہ بنا رہے ہیں۔ خوب، یہ کیا ہے؟ من، تو، او، ما، شما، آنہا، ان کو بولتے ہیں ضمیر، ٹھیک ہے۔ ضمیر کا آپ کو اچھی طرح سے علم ہوگا، یعنی وہ چیز جو نام کے طور پر استفادہ کی جاتی ہے، نام نہیں بولتے، اس کی جگہ پر ضمیر لے کے آتے ہیں۔ میں اپنے نام کی بجائے من لے آتا ہوں، آپ جیسے میں، تم، وہ، ہم، آپ اور وہ سب، تو اس کی جگہ پر یہ ضمیریں ہیں۔ من، تو، او، ما، شما، آنہا، پہلی تین مفرد کے لیے، آخری تین جمع کے لیے۔ خوب، اس کے بعد آگے والی کیا بات ہے؟ اس کے بعد جو بات ہے وہ ہمارے ساتھ اردو اور فارسی میں تھوڑا بہت فرق ہو جاتا ہے، اور وہ ہے یہ آخری حرف کی۔ اس کے آخر میں کیا ہے؟ میم، اس کے آخر میں کیا ہے؟ یا، اس کے آخر میں کیا ہے؟ دال، اس کے آخر میں یا میم، اس کے آخر میں یا دال، اور اس کے آخر میں نون اور دال۔ یہ جو آخری حرف ہیں یہ بہت آپ کہیں ان کو راز ہے، ان کا رمز ہے، ان کی علامت ہے، ایک چیز کو سمجھانے کے لیے آتے ہیں، درست ہے۔ تو کیا سمجھ آتی ہے ان سے؟ ان کا نام ہے شناسے۔ شناسے یعنی علامت، یہ کسی معنی کی علامت ہے۔ خوب، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کہ جو حتماً ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور یاد ہونے چاہیے۔ جس طرح سے ضمیر ایک چیز کی علامت ہوتی ہے، جیسے من کس کی علامت ہے؟ یعنی متکلم کی، جو بول رہا ہے اس کی، اور تم کس کی علامت ہے؟ مخاطب کی، جو سن رہا ہے اس کے لیے، درست ہے۔ اسی طرح سے یہ جو آخر میں میم آئی ہے، یا دال ییم عید او آند یعنی نون دال، یہ کیا ہیں؟ یہ شناسے ہیں، اور یہ خود علامت ہیں ضمیر کی، یہ علامت ہے ضمیر کی۔ خوب، ضمیر کی علامت کیوں لگائی گئی جبکہ ضمیر خود موجود ہے؟ پھر اس کی علامت کی کیا ضرورت بنی؟ اس لیے کیونکہ فارسی کے اندر ضمیر کو حذف کرنا جائز ہے اور حذف کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ یہ جملہ بول رہے ہو کہ من دوران، یہ بھی درست ہے، یا فقط آپ کہو کہ دوران، اس کا بھی وہی مطلب ہے، من دارم کا بھی وہی مطلب ہے، درست ہے۔ لیکن اردو میں اگر آپ آئیں، یعنی من دارم کا مطلب ہے میرے پاس ہے، اردو میں آپ آئیں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو لکھ کے دکھا دوں تو بہتر رہے گا۔ خوب، اگر ہم یہاں اردو میں آئیں تو یہاں پر اردو میں کیا آئے گا؟ میرے پاس ہے۔ خوب، میرے پاس ہے، تمہارے پاس ہے، فقط ہمارے پاس کیا چینج ہو رہا ہے؟ میرے پاس ہے، تمہارے پاس ہے، اس کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، ان کے پاس ہے۔ خوب، آخری جملے کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آ رہی اردو کے اندر، سمجھ آئی؟ آخری میں وہی ہے، پاس ہے، پاس ہے، پاس ہے، پاس ہے، پر کس کے پاس ہے؟ تمہارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، ان کے پاس ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس ضمیر کو اردو یعنی اردو زبان کے اندر ضمیر کو لانا، یہ جو میرا ہے، میرا، تمہارا، ان کا، یہ جو ضمیر ہوتی ہے اس کو لانا ضروری ہو جاتا ہے۔ جبکہ فارسی کے اندر آخر کے اندر ایک چھوٹی سی تبدیلی کرنے سے پورا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سا جملہ ہے، کس کے پاس ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ ضمیر لانے کی یعنی من، تو، او، ما، شما، آنہا لانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو بس اردو میں جب ہم نے جملہ بنانا ہے تو ہمارے لیے ضمیر لانا حتماً اور لازم اور واجب ہے۔ اس کے بغیر اگر فقط کہہ دوں پاس ہے تو اس سے کوئی پتہ نہیں چلے گا کس کے پاس ہے، کون سا جملہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن فارسی میں اگر میں فقط بول دوں دوران تو اس سے اور کوئی معنی بھی نہیں لیا جاتا سوائے اس کے کہ میرے پاس ہے۔ دوری یعنی تمہارے پاس ہے، درست ہے، دوری یعنی تمہارے پاس ہے، دورد یعنی اس کے پاس ہے، بے شک او کا ذکر نہ ہو، دوریم یعنی ہمارے پاس ہے، دورید یعنی آپ کے پاس ہے، دورند یعنی
ان کے پاس ہے. تو بس ان کیا کیسے پتہ چل جاتا ہے بغیر ضمیر کے؟ فقط انہی شناسوں سے کہ میم متکلم کے لیے ہے، متکلم مفرد، یا مخاطب مفرد کے لیے ہے، اور دال جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ مفرد غائب کے لیے ہے، یا میم جو ہے وہ ہے جمع متکلم کے لیے، یا دال جو ہے وہ ہے جمع مخاطب کے لیے، اور دال نون جو ہے وہ جمع غائب کے لیے ہے. تو ان کو بولتے ہیں شناسے، جن کے ذریعے سے ہم پہچانتے ہیں کہ جملہ کس بندے کے بارے میں اور کن کے بارے میں بتا رہا ہے. تو بس اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے، ایک ضمیر ہے، ایک شناسہ ہے. بس ضمیر کو حذف کر دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شناسے کے ذریعے سے ہم پتہ کر لیں گے کہ یہ کون سا جملہ اور اس کا معنی کیا ہے. تو اس لیے یہاں پر شناسوں کو حفظ کرنا بہت ضروری ہے. درست ہے، شناس ضمیر ہو تو بھی شناسہ لگانا پڑتا ہے، نہ ہو تو بھی شناسہ لگانا ہے. تو لہذا شناسوں کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. یعنی اس میم یا دال، یہ میم اور دال، اس یہ میم دال اور دال نون کو یاد کرنا. یعنی مان کے ساتھ میم آتا ہے، تو کے ساتھ یا آتا ہے، او کے ساتھ دال آتی ہے، میم کے ساتھ ماں کے ساتھ یہ میم آتی ہے، شما کے ساتھ یہ دال آتی ہے، اور انہا کے ساتھ نون دال آتی ہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم آسانی سے جملے بنائیں گے اور درست بنائیں گے. تو ابھی ہم ان جملوں کو پڑھتے ہیں اور اسی چیز کی طرف توجہ رکھتے ہوئے. خوب پہلا جملہ کیا ہے؟ مان توپ دوران. مان توپ دوران، میرے پاس توپ ہے، گیند ہے میرے پاس. خوب آپ کے پاس گیند ہے، آخر میں کیا آ گیا؟ میم. توپ دورم اگر بولے تو بھی کیا ہوگا کہ میرے پاس گیند ہے. خوب تو کتاب دوری، آپ کے پاس کتاب ہے. او کیف دورد، اس کے پاس کیف ہے، بیگ ہے. دورد. خوب ما چائے دوریم، کہ پہلے یہ جملہ ہم نے نہیں پڑھا، دوریم کے ساتھ ابھی ہم نے جمع کے جملے بنانا بھی شروع کر دیں، اور یہی چیز اس درس کے اندر اضافی تھی، باقی سب کچھ وہی پرانا ہے. خوب ما دوریم، ما چائے دوریم، ہمارے پاس چائے ہے. شما کوت دارید، کوت یعنی کوٹ، آپ کے پاس، آپ سب کے پاس کیا ہے؟ کوٹ ہے. آنہا یعنی وہ سب، ان کے پاس کیا ہے؟ آنہا ٹیلیفون دورند، ان کے پاس ٹیلیفون ہے. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا یہ مطلب. آگے ہے سوال، شما چه دارید، آپ کے پاس کیا ہے؟ شما چه دارید، آنها چه دارند، ان کے پاس کیا ہے. چے کو جب اضافہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ سوال ہی ہو جائے گا. اگر چے کو ہٹا دیں تو کیا ہے؟ وہی سادہ جملہ ہے، شما دارید، یعنی آپ کے پاس ہے. کیا چیز ہے اس کا اضافہ کر دیں گے. جیسے شما بستنی دارید، آپ کے پاس بستنی ہے. شما کتاب دارید، آپ سب کے پاس کتاب ہے. لیکن اگر چے کا اضافہ کریں گے یعنی کیا، آپ کے پاس کیا ہے، چے یعنی کیا. شما چه دارید، آپ کے پاس کیا ہے. آنها چه دارند، ان کے پاس کیا ہے. تو یہ ہمارا پہلا سوال ہے، اس کی ہمارے پاس گفتگو ہے کہ ہم اس کو تمرین کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں. خوب. اس میں شما چیست، اب شما ادب کے لیے نہیں ہے. پہلے جتنا بھی شما آ رہا تھا وہ ادب کے لیے استعمال ہو رہا تھا، کسی کو عزت کے طور پہ شما کہہ. لیکن ابھی جو شما آ رہا ہے وہ جمع کے لیے ہے کہ آپ سب کا نام کیا ہے. اس میں شما چیست، آپ سب کا نام کیا ہے. اس میں من حبیب و اس میں دوست من امجد است، میرا نام حبیب ہے، میرے دوست کا نام امجد ہے. خوب. شما چه دارید، آپ کے پاس کیا ہے. ما کتاب فارسی داریم، ما داریم، درست ہے، کدھر ہے؟ ما داریم، ہمارے پاس فارسی کی کتاب ہے. اس میں آنہا چیست، ان کا نام کیا ہے، وہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا کیا نام ہے. اس میں آنہا جواد و تقی است، ابھی جواب میں بھی دیکھیں دو چیزیں ذکر ہو رہی ہیں. ان کا نام جواد اور تقی ہے. خوب. آنہا چه دارند، دارند، آنہا کے ساتھ کیا ہے؟ دارند، ان کے پاس کیا ہے. آنہا کتاب فارسی دارند، ان کے پاس فارسی کی کتاب ہے. درست ہے. اس کے بعد دوبارہ جملے ہیں کہ جلدی سے ان کو پڑھتے ہیں، فقط آپ نے حفظ کرنا ہے، باقی سمجھنے والی چیز اس کے اندر کوئی نہیں ہے، توضیح زیادہ دے دی ہے. خوب. من چه دارم، میرے پاس کیا ہے بتائیں. تو توپ داری. خوب. تو چه داری، من کتاب عربی دارم. او چه دارد، اس کے پاس کیا ہے؟ او اسب دارد. ما چه داریم، ہمارے پاس کیا ہے؟ شما کت و پیراہن دارید، آپ لوگوں کے پاس کت و پیراہن، درست ہے، یعنی قمیض. پیراہن یعنی شرٹ کو بولتے ہیں، کہ میرے خیال میں پہلے نہیں آیا یہ لفظ. پیراہن یعنی شرٹ اور کوٹ کوٹ، آپ کے پاس کوٹ و پیراہن ہست. شما چه دارید، آپ کے پاس کیا ہے؟ ما چای داریم، ہمارے پاس چائے ہے. آنها چه دارند، آنها تلیفون دارند، ان کے پاس ٹیلی فون ہے. کس کے بعد کار گروہی ہے کہ آپ اس کو خود حل کیجئے گا. ان کے ساتھ الفاظ موجود ہیں، انہی الفاظ کو استفادہ کر کے آپ جملات کو مکمل کریں گے. خوب. یہ شناسی ہے کہ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس سینڈوچ، پہلے پڑھا ہے. حویج، گاجر، حویج بولتے ہیں. اور اس کا نام ہے باقلوا، مٹھائی ہے ان کی ایک، باقلوا. ہندوانے، کیوی، اور یہ ہے الویے. الویے ایک ان کی ڈش ہے کھانے کی، کہ کس طرح سے درست کرتے ہیں مجھے اس بارے میں نہیں پتہ، لیکن ڈش ہے ان کی ایک، الویے. خوب. ابھی انہی کو جملے بنائیں گے. دیکھو یہاں پر ابھی بالکل ساختار وہی ہے. مان کے آخر کے ساتھ کیا ہے؟ میم.
تو کے آخر میں کیا ہے یا، او کے آخر میں کیا ہے دال، اور باقی بھی اسی طرح چینج کیا ہو گئے اس پہلے والے جملوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ. یہ ادھر ساروں کے ساتھ دار تھا اور ادھر ساروں میں کیا ہے خور. خور 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 یعنی خوردن، کھانے سے ہے خوردن. ادھر تھا رکھنا یا ہونے کے بارے میں تھا، من دورہ میرے پاس ہے، لیکن یہاں پر جملہ کھانے کے بارے میں ہے تو اس لیے فقط وہ مصدر چینج ہوا ہے، باقی ساختار ساری وہی ہے. مم می خورم میں کھاتا ہوں، میں کھاتا ہوں. مم می خورم تو می خوری تم کھاتے ہو، او می خورد وہ کھاتا ہے، ما می خوریم ہم کھاتے ہیں، شما می خورید آپ کھاتے ہو، آنہا می خورند وہ کھاتے ہیں. کیا کھاتے ہو؟ من الویہ می خورم میں الویہ کھاتا ہوں جو خاص ڈش ہے ان کی. من تو سینڈوچ می خوری آپ سینڈوچ کھاتے ہو. او باقلاوا می خورد وہ مٹھائی کھاتا ہے، شیرینی کھاتا ہے، شیرینی کی قسم ہے درست ہے، کل مٹھائی کو نہیں، مٹھائی کو نہیں بولتے. خوب ما کیوی می خوریم کیوی کے پھل ہے سب کو معلوم ہے. شما حویج می خورید آپ سب گاجر کھاتے ہیں، آنہا ہندوانے می خورند وہ سب ہندوانا کھاتے ہیں. خوب اس کے بعد تمرین ہے کہ آپ خود انشاءاللہ اس کو حل کریں گے اور ہم آخر میں چلتے ہیں. آخری سوال شما اہل کجا ہستید. یہ سوال ہم پہلے پڑھ چکے ہیں بہت پہلے یا دوسرے درس میں تھا میرے خیال میں، لیکن اب فرق کیا ہے، وہاں پر مفرد کے بارے میں تھا سوال، یہاں پر جمع کے بارے میں. وہاں تھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، یہاں پہ ہے کہ آپ سب کہاں کے رہنے والے ہو. جمع کسی ہے شما اہل کجا ہستید، ادھر تھا شما اہل کجا ہستی آپ کہاں کے رہنے والے ہو، یہاں آپ کہاں کے رہنے والے ہیں درست ہے. تو یہاں پر فقط جمع آ گیا ہے. خوب مکالمہ دیکھتے ہیں. سلام سلام آقای حمید آنها دوستهای شما هستند. دوستها پہلے ہم نے فقط دوست پڑھا ہے، ابھی جمع کا بھی استفادہ ہے کہ جو ہم نے جمع بنانی پہلے سیکھی ہے. آنها دوستهای شما هستند وہ آپ کے دوست ہیں، وہ سب آپ کے دوست ہیں. بله آنها دوستهای من هستند وہ میرے دوست ہیں. خوب آنها اهل کجا هستند وہ کہاں کے رہنے والے ہیں، هستند درست ہے، وہ کہاں کے رہنے والے ہیں. آنها کے ساتھ اس کو اضافہ کریں گے. آنها اهل ایران هستند وہ ایران کے رہنے والے ہیں. خوب ایک اور ساختار جو ہم نے پہلے پڑھی ہے اسی کو باقی تین جمع والے جملوں کا اضافہ کریں گے. جیسے ہم نے پڑھا تھا پہلے شغل کے اندر کہ من پرستار ہستم یا من استاد ہستم یا من دکتر ہستم تو نجار ہستی درست ہے. اب یہاں پر انہیں کو اضافہ کیا باقی تین جملوں کا، جمع والے جملوں کا، باقی وہی چیز ہے. من ہستم میں ہوں، تو ہستی تم ہو، او است وہ ہے، ما ہستیم ہم ہیں، شما ہستید آپ ہیں، آنها ہستند وہ ہیں. تو خوب جملے پڑھتے ہیں. خواندن جملہ های زیر بخوانید. من اہل ایران ہستم میں اہل ایران ہوں. خوب تو اہل چین ہستی تم چین کے رہنے والے ہو. او اہل آلمان است وہ آلمان کا رہنے والا ہے. خوب ما اہل ترکیے ہستیم. ہستیم ہستم کی بجائے کیا آ گیا ہے، ہستیم. من کی بجائے کیا آ گیا ہے، ما. ہم اہل ایران ہیں، ہم ترکیہ کے رہنے والے ہیں. شما اہل پرتغال ہستید آپ سب پرتغال کے رہنے والے ہو. آنها اہل بحرین ہستند کہ وہ بحرین کے رہنے والے ہیں. یہاں پر ہے ہمارے پاس کار گروہی جس کو آپ نے ان ناموں کے ساتھ اور ان جملات کے ذریعے سے پورا کرنا ہے. نیچے دوبارہ رنگوں کے نام تکرار کیے گئے ہیں کہ آپ نے پہلے پڑھ لیے ہیں. یہ کچھ شہروں کے نام ہیں جو کہ ہر ملک کا دارالحکومت ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا کس ملک کا دارالحکومت ہے. جیسے تہران کس کا دارالحکومت ہے، دارالحکومت کو بولتے ہیں پائے تخت. منامے کس کا پائے تخت ہے، قاہرہ کس کا پائے تخت ہے. دہلی ہوانا و الجزیرہ کس کا پائے تخت ہے. خوب اس کے بعد جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھی تھی ساختار، اسی کو باقی تین جملوں کا اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ ساختار نئی نہیں ہے، وہی گزشتہ ہے کہ من میروم، جیسے من دانشگاہ میروم، من اسکول میروم، من مدرسه میروم، یا من میرم نماز خونه، نماز، یا من میرم کتاب خونه، کتاب کے لیے کتاب خانے جا رہا ہوں، یا نماز پڑھنے والی جگہ پر جا رہا ہوں یا مسجد جا رہا ہوں. تو من میروم تو میری یا میروی او میرود. خوب یہ ہمارے پاس نئے ہیں کہ جمع کے لیے ہیں. ما میرویم ہم سب جا رہے ہیں، شما میروید آپ سب جا رہے ہیں، آنها میروند آپ سب وہ سب جا رہے ہیں یا سب جاتے ہیں. دونوں معنی کر سکتے ہیں، جو اس سے جملہ ہوگا ویسے ہی معنی پتہ چلے گا. من تہران میروم میں تہران جا رہا ہوں. تو دہلی میروی تم دہلی جاتے ہو. او ہوانا میرود وہ ہوانا جاتے ہیں جاتا ہے. ما منامه میرویم ہم منامه جاتے ہیں. شما قاہرہ میروید آپ قاہرہ جاتے ہو. آنها الجزیرہ میروند. خوب اس کے بعد گفتگو ہے کہ جو آپ کا کام ہے آپ اس کو حل کریں گے. وہ سارے پچھلے الفاظ ہیں، پہلے والے ہی جملے ہیں، فقط اور فقط ان کے اندر جمع کا اضافہ ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا. خوب اس کے بعد دوبارہ ایک نیا فقط پریکٹس ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کچھ نئے مطالب نہیں ہیں یہاں پر، لیکن جمع کا صیغے کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے. شما لباس چرنگی می پوشید، می پوشید. خوب قبلا پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا، شما لباس چرنگی می پوشی، یعنی ایک فرد کے لیے شما بطور احترام لاتے تھے کہ آپ کس رنگ کے کپڑے پہنتے ہو. ابھی ہے کہ آپ سب کس رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں. آنها لباس چرنگی می پوشند وہ سب کس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں. تو مکالمہ ملاحظہ کیجئے. شما اہل کجا ہستید آپ سب کہاں کے رہنے والے ہیں. ما
اہل ترکیه هستیم. شما لباس چه رنگی می پوشید؟ آپ کس طرح کا لباس پہنتے ہیں؟ ما لباس سفید می پوشیم. ہم سفید لباس پہنتے ہیں. خوب آنها لباس چه رنگی می پوشند؟ آنها یعنی یہ جو تصویر والے ہیں، آنها لباس آبی می پوشند، وہ نیلا لباس پہنتے ہیں. خوب من می پوشم، میں پہنتا ہوں، تو می پوشی، تم پہنتے ہو، او می پوشد، وہ پہنتے ہیں، ما می پوشیم، ہم پہنتے ہیں. خوب شما می پوشید، آپ پہنتے ہو، آنها می پوشند، وہ سب پہنتے ہیں. تو کیا پہنتے ہیں؟ من لباس زرد می پوشم، تم کفش سیاه می پوشی، او کت سفید می پوشد، ما لباس آبی می پوشیم. شما کلاه سبز می پوشید، آپ سارے سبز ٹوپی پہنتے ہو. خوب آنها کاپشن سیاه می پوشند، وہ کالا کوٹ پہنتے ہیں. اور یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ ہمارا درس ختم ہو جائے گا، اس آپ کی پریکٹس پہ اور تمرین پر، اور ختم ہو گیا ہے. تو پروردگار کے شکر گزار ہیں کہ جس نے توفیق دی اور آپ کی خدمت میں یہ مطالب اور پہلی کتاب ہم نے بیان کی ہے. انشاءاللہ آپ کے لیے مفید رہی ہوگی اور آپ کا وقت ضائع نہیں ہوا ہوگا. تو انشاءاللہ آپ ان دروس سے استفادہ کریں گے، اور اس کو یاد کرنے کے بعد اب ہم اپنی پہلی اور اصل کتاب کی طرف اپنا قدم بڑھائیں گے، جو کہ ہماری پہلی سیڑھی ہے، اور یہ جو کتاب تھی ہماری فقط اور فقط آمادگی کے لیے تھی. تو انشاءاللہ اگلے درس میں ملیں گے تمام سب اکٹھے ہو کر ایک نئی تیاری اور آمادگی کے ساتھ، یہاں تک کہ ہم ایک اچھی ذہنیت اور سوچ کے ساتھ اپنی نئی کتاب کو شروع کریں گے. تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.